بنائے پنجے تن پھر زمین پر صورت قرآن آئے پنجے تن جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچھر جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچھر اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجے تن پہلے اپنے نور سے درود بھیجیں آپ حضرات محمد ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اس لیے کہ نام یہ رکھا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے بغض ان سے ہے تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو بغض ان سے ہے تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں 3
نزل شیرا میں نہیں سوچا کبھی 3 دن تک ذوالعشیرہ میں نہیں سوچا کبھی پیٹ بھر کھاتے تھے جو کھانا اب طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے۔ درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ زمانہ آئے کعبے میں علی کا مرتبہ دیکھے، زمانہ آئے کعبے میں علی کا مرتبہ دیکھے، سرے مہر نبوت آج ان کے نقشے پا دیکھے، سرے مہر نبوت آج ان کے نقشے پا دیکھے، کہ پتھر کے خداؤں کو نصیری کا خدا توڑے محمد کا خدا دیکھے۔ نعرہ صلوات۔ زیر لب لوگ ہمیں پنجتنی کہتے ہیں، زیر لب لوگ ہمیں پنجتنی کہتے ہیں، ہم اسے فیض ولائے حسنی کہتے ہیں، ہم اسے فیض ولائے حسنی کہتے ہیں۔ جب سے دیکھا ہے آل محمد پہ مجھے، جب سے دیکھا ہے در آل محمد پہ مجھے، اہل دنیا مجھے قسمت کا دھنی کہتے ہیں، اہل دنیا مجھے قسمت کا دھنی کہتے ہیں۔ مدح مولا رہی میسم کی زباں کٹتی رہی، مدح مولا رہی میسم کی زباں کٹتی رہی، ایسے دیوانے کو ہم پنجتنی کہتے ہیں، ایسے دیوانے کو ہم پنجتنی کہتے ہیں۔ من کر خم میں علی کو نہیں مانا مولا، مان کر خم میں علی کو نہیں مانا مولا، ایسی کس چیز کو وعدہ شکنی کہتے ہیں، ایسی کس چیز کو وعدہ شکنی کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ جانا ہے نعرہ صلوات۔ لائیے چھوڑ دیے بس کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ فتح مبین کا دین کی نقشہ لیے ہوئے، فتح مبین کا دین کی نقشہ لیے ہوئے، مرسل مباہلہ میں ہیں کنبہ لیے ہوئے، فتح مبین کا دین کی نقشہ لیے ہوئے، مرسل مباہلہ میں ہیں کنبہ لیے ہوئے، مرسل مباہلہ میں ہیں کنبہ لیے ہوئے۔ ایک صلوات اور پڑھتے مر محمد وعلی محمد۔ مرسل مباہلہ میں ہیں کنبہ لیے ہوئے، اور ایک بستر رسول ہے ایک ممبر غدیر، ایک بستر رسول ہے ایک ممبر غدیر، 2 آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے، ایک بستر رسول ہے ایک ممبر غدیر، 2 آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ گلدستہ اذان کو اکبر ہوئے رواں، گلدستہ اذان کو اکبر ہوئے رواں، اور تیری زندگی کا سویرا لیے ہوئے۔ گلدستہ اذان کو اکبر ہوئے رواں، گلدستہ اذان کو اکبر ہوئے رواں، گلدستہ اذان کو اکبر ہوئے رواں، اور تیری زندگی کا سویرا لیے ہوئے۔ شعر ہے ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے اور تیری زندگی کا سویرا لیے ہوئے، اور مکے سے شاہ نکلے ہیں احرام توڑ کے، ملاحظہ فرمائیں، مکے سے شاہ نکلے ہیں احرام توڑ کے، تعمیر کربلا کا ارادہ لیے ہوئے،
مکے سے شاہ نکلے ہیں احرام توڑ کے، مکے سے شاہ نکلے ہیں احرام توڑ کے، تعمیر کربلا کا ارادہ لیے ہوئے، تعمیر کربلا کا ارادہ لیے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ ایک مطلب دو شعر اور میں تو دیں ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ سرے منبر ولایت کا نیا ایک باب واہ ہوگا، سرے منبر ولایت کا نیا ایک باب واہ ہوگا، غدیر خم سے لے کے خلد تک ایک سلسلہ ہوگا، غدیر خم سے لے کے خلد تک ایک سلسلہ ہوگا۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ نبی یہ رحمت اعظم سے یہ جملہ سنا ہوگا، نبی یہ رحمت عالم سے یہ جملہ سنا ہوگا، علی سے عشق جو رکھے گا بس اس کا بھلا ہوگا، علی سے عشق جو رکھے گا بس اس کا بھلا ہوگا۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ سجی ہے بزم معیار الولد اور جشن مدحت ہے، فرمائے سجی ہے بزم معیار الولد اور جشن مدحت ہے، یہاں ہر بیٹھنے والے کا چہرہ آئینہ ہوگا، سجی ہے بزم معیار الولد اور جشن مدحت ہے، یہاں ہر بیٹھنے والے کا چہرہ آئینہ ہوگا، یہاں ہر بیٹھنے والے کا چہرہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فرمان صاحب، آئیے فرمان تشریف لائیے۔ جس کا آواز بلند نعرے آواز بلند نعرہ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد، نعرے حیدری، بآواز بلند نعرے صلوات۔ ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں کہ چراغ محبت جلانے کی شب ہے، چراغ محبت جلانے کی شب ہے، ستاروں کو در پر سجانے کی شب ہے، ستاروں کو در پر سجانے کی شب ہے، کوئی آج میسم سے مجھ کو ملا دے، کوئی آج میسم سے مجھ کو ملا دے، علی کا قصیدہ سنانے کی شب ہے، کوئی آج میسم سے مجھ کو ملا دے، کوئی آج میسم سے مجھ کو ملا دے، علی کا قصیدہ سنانے کی شب ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلب کہ ہر ایک معجزہ ہے عصا کا لیے ہوئے، ہر ایک معجزہ ہے عصا کا لیے ہوئے، موسیٰ ہے کربلا کا جو نیزہ لیے ہوئے، موسیٰ ہے کربلا کا جو نیزہ لیے ہوئے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہنسنا بتا رہا ہے پرندے کا فکر کے، ہنسنا بتا رہا ہے پرندے کا فکر کے، پلٹا ہے کوئی اچھا نتیجہ لیے ہوئے، ہنسنا بتا رہا ہے پرندے کا فکر کے، پلٹا ہے کوئی اچھا نتیجہ لیے ہوئے، پتھر سے عشق کرتی ہے جس شہر کی ہوا، پتھر سے عشق کرتی ہے جس شہر کی ہوا، ہم بھی وہیں ہیں آئینہ خانہ لیے ہوئے، پتھر سے عشق کرتی ہے جس شہر کی ہوا، ہم بھی وہیں ہیں آئینہ خانہ لیے ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ وہ دیکھیے علی کی عداوت میں شیخ جی، وہ دیکھیے علی کی عداوت میں شیخ جی، ڈوبے ہیں خشکیوں میں سفینہ لیے ہوئے، وہ دیکھیے علی کی عداوت میں شیخ جی، وہ دیکھیے علی کی عداوت میں شیخ جی، ڈوبے ہیں خشکیوں میں سفینہ لیے ہوئے، ڈوبے ہیں خشکیوں میں سفینہ لیے ہوئے، مجدھار میں پکارا جو میں نے علی کا نام۔ ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ مجدھار میں
پکارا جو میں نے علی کا نام، دریا بڑھا ہے خود ہی کنارہ لیے ہوئے۔ مجدھار میں پکارا جو میں نے علی کا نام، دریا بڑھا ہے خود ہی کنارہ لیے ہوئے۔ گھٹ گھٹ کے خم میں روتے ہیں حارث مجاز لوگ، گھٹ گھٹ کے خوب ملاحظہ فرمائیے گا شعر کے، گھٹ گھٹ کے خم میں روتے ہیں حارث مجاز لوگ، ہاتھوں پا حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے۔ گھٹ گھٹ کے خم میں روتے ہیں حارث مجاز لوگ، ہاتھوں پا حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ آنسو ہیں کچھ نشان ہیں ماتم کے میرے پاس، آنسو ہیں کچھ نشان ہیں ماتم کے میرے پاس، میں سب سے قیمتی ہوں خزانہ لیے ہوئے۔ آنسو ہیں کچھ نشان ہیں ماتم کے میرے پاس، میں سب سے قیمتی ہوں خزانہ لیے ہوئے۔ بنت نبی کا شکریہ اللہ کا کرم، بنت نبی کا شکریہ اللہ کا کرم، جنت میں ہم کو آیا ہے وعدہ لیے ہوئے۔ بنت نبی کا شکریہ، بنت نبی کا شکریہ اللہ کا کرم، بنت نبی کا شکریہ اللہ کا کرم، جنت میں ہم کو آیا ہے وعدہ لیے ہوئے، جنت میں ہم کو آیا ہے وعدہ لیے ہوئے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کرتا ہوا تلاوت قرآن شے کا سر، کرتا ہوا تلاوت قرآن شے کا سر، نیزے پر چل رہا ہے زمانہ لیے ہوئے۔ کرتا ہوا تلاوت قرآن شے کا سر، نیزے پر چل رہا ہے زمانہ لیے ہوئے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں جناب مصطفیٰ بلند نعرے برائے تعزیر ظہوری میں زمانہ رسامنا، برائے تعزیر ظہوری امام زمانہ رسامنا علیہ السلام۔ غدیر کے حوالے سے چنچے دیکھیں کہ حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے، حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے، او حلوتا غدیر انما غدیری ہے، حلوتا غدیری ہے، انما غدیری ہے، حلوتا غدیری ہے۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ رحمتوں کے سائے میں دین ہو گیا کامل، رحمتوں کے سائے میں دین ہو گیا کامل، اور جو ملا محمد کو وہ صلہ غدیری ہے، جو ملا محمد کو وہ صلہ غدیری ہے، کہ مطمئن میرا دل ہے مل ہی جائے گی منزل، مطمئن میرا دل ہے مل ہی جائے گی منزل، او چل رہا ہوں میں جس پر راستہ غدیر ہے،
मुतमईन मेरा दिल है। एक सलवात भेज दें आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे इधर आइए, एक और सलवात भेज दें आप हज़रत अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। मुतमईन मेरा दिल है, मिल ही जाएगी मंजिल। ओ चल रहा हूँ मैं जिस पर रास्ता गदीरी है। ये भी शेर समात फरमाएं कि बच गई हैं नबियों की उम्र भर की तबलीगें। बच गई हैं नबियों की उम्र भर की तबलीगें। ओ मिल गया जो नबियों को फ़ायदा गदीरी है। मिल गया जो नबियों को फ़ायदा गदीरी है। अरे मुझको नाज है इस पर इसलिए मैं कहता हूँ। मुझको नाज है इस पर इसलिए मैं कहता हूँ। और मेरे खून ताहिर का सिलसिला गदीरी है। मेरे खून ताहिर का सिलसिला गदीरी है। इस सिलसिले का आखिरी शेर कि मुनकिरे विलायत की मौत बन गया पत्थर। मुनकिरे विलायत की मौत बन गया पत्थर। मुनकिरे विलायत की मौत बन गया पत्थर। और ये खुदा की जानिब से फैसला गदीरी है। एक सलवात भेज दें आप हज़रत। मौला कायनात की शान में एक मतलब चीज़ और पेश कर रहे हैं क्योंकि शायर कम है इसलिए बड़े दे। एक सलवात और भेज दें सल्लल्लाहु मोहम्मद के खुशनूद ये शरफ तो अकेला अली का है। खुशनूद ये शरफ तो अकेला अली का है। अरे मंसूब है खुदा से जो चेहरा अली का है। मंसूब है खुदा से जो चेहरा अली का है। के दुश्मन हैं जो अली के वो काबे को छोड़ दें। दुश्मन हैं जो अली के वो काबे को छोड़ दें। अरे पैदा हुए हैं काबे में काबा अली का है। पैदा हुए हैं काबे में काबा अली का है। गुड्डू भाई शेर समाज फरमाएंगे कि हर शय पा कायनात की इनका है इख्तियार। हर शय पा कायनात की इनका है इख्तियार। और सूरज पलट के बोला इशारा। सूरज
पलट के बोला, इशारा अली का है। सूरज पलट के बोला, इशारा अली का है। अरे मेरा नहीं यकीन तो मूसा से पूछ लो, मेरा नहीं यकीन तो मूसा से पूछ लो। ओ चमका जो तूर पर वो उजाला, चमका जो तूर पर वो उजाला अली का है। ये समझ फरमाएंगे इसमें के सोकर बचाई जान रिसालत माब की, सोकर बचाई जान रिसालत माब की। अरे सोने से कीमती यहाँ सोना अली का है। सोकर बचाई जान रिसालत माब की, और सोने से कीमती यहाँ सोना अली का है। आखिरी दो शेर पेश कर रहे हैं कि जो हैं अदू अली के जिना में ना जाएंगे, बेशुमार जो हैं अदू अली के जिना में ना जाएंगे, जो हैं अदू अली के जिना में ना जाएंगे। अरे जन्नत है जिसका नाम इलाका अली, जन्नत है जिसका नाम इलाका अली का है। आखिरी शेर मौला अब्बास साहब के हवाले से कि सिफ़ीन में कहा है ये फौजों ने भाग कर, सिफ़ीन में कहा है ये फौजों ने भाग कर। अरे अब्बास का नहीं है ये हमला, अब्बास का नहीं है ये हमला अली का है। सिफ़ीन में कहा है ये फौजों ने भाग कर। अरे अब्बास का नहीं है ये हमला अली का है। मक्ते का भी शेर समझ फरमा दें कि कौसर का जाम दस्ते अली से वो पाएगा, कौसर का जाम दस्ते अली से वो पाएगा। कौसर का जाम दस्ते अली से वो पाएगा। अरे खुशनूद जो भी चाहने वाला अरे सलावत
وہ نہیں آپ کی پیروی کر رہے ہیں نا، آپ نے اوڑا ہوتا تو ہم بھی اوڑ لیتے. صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں عید مباحلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. دیکھیے حضور عید مباحلہ روز تبرہ ہے، روز براعت ہے. سماعت فرمائیں. قطع بند ہے کہ جب یہ فرمان خدا ہے تو پھر ایسا ہوگا. جب یہ فرمان خدا ہے تو پھر ایسا ہوگا. قاتل بنت نبی دہر میں رسوا ہوگا. جب یہ فرمان خدا ہے تو پھر ایسا ہوگا بے شمار. جب یہ فرمان خدا ہے تو پھر ایسا ہوگا. قاتل بنت نبی دہر میں رسوا ہوگا. غیب سے یوسف زہرا کو ذرا آنے دو، علل اعلان زمانے میں تبرہ ہوگا بے شمار. بے شمار علل اعلان زمانے میں تبرہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد. سماعت فرمائیں گے. دیکھیے حضور دیکھیے گا کہ سینے پا عشق شہ کا وسیلہ لیے ہوئے، سینے پا عشق شہ کا وسیلہ لیے ہوئے، آیا ہوں میں لحد میں اجالا لیے ہوئے. آیا ہوں میں لحد میں اجالا لیے ہوئے. اور جس پہ لکھا تھا والی معروف تیرا نام، جس پہ لکھا تھا والی معروف تیرا نام، جس پہ لکھا تھا والی معروف تیرا نام، اترا بھور میں وہ سفینہ لیے ہوئے. جس پہ لکھا تھا والی معروف تیرا نام، اترا بھور میں وہ سفینہ لیے ہوئے. یہ بھی شعر دے گا کہ جشن مباحلہ میں برائے مقصرین، جشن مباحلہ میں برائے مقصرین، آیا ہوں میں بھی تیغ تبرہ لیے ہوئے. جشن مباحلہ میں برائے مقصرین، آیا ہوں میں بھی تیغ تبرہ لیے ہوئے. آیا ہوں میں بھی تیغ تبرہ لیے ہوئے کہ کیا اہتمام جشن ولایت ہے اے رسول، کیا اہتمام جشن ولایت ہے اے رسول، منکر بھی آ رہا ہے کجاوا لیے ہوئے. کیا اہتمام جشن ولایت ہے، کیا اہتمام جشن ولایت ہے اے رسول، کیا اہتمام جشن ولایت ہے اے رسول، منکر بھی آ رہا ہے کجاوا لیے ہوئے، منکر بھی آ رہا ہے کجاوا لیے ہوئے. منظر عجب ہے ممبر میدان خمپا آج، منظر عجب ہے ممبر میدان خمپا آج، دو آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے، دو آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ منظر عجب ہے ممبر میدان خمپا آج، دو آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے کہ کرتا رہوں گا وارث کعبہ کا انتظار. دیکھیں کرتا رہوں گا وارث کعبہ کا انتظار، کرتا رہوں گا وارث کعبہ کا انتظار، آنکھوں میں عکس مسجد سہلا لیے ہوئے. کرتا رہوں گا وارث کعبہ کا انتظار، آنکھوں میں عکس مسجد سہلا لیے ہوئے. کرتا رہوں گا وارث کعبہ کا انتظار، آنکھوں میں عکس مسجد سہلا لیے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد وعلم. خیر میں ایک مطلب اور دو شعر اور سماعت فرما لیں کہ امیر المؤمنین کا جس دعا میں واسطہ ہوگا، امیر المؤمنین کا جس دعا میں واسطہ ہوگا، اسے حاصل خدا کی ذات سے ہر مدعا ہوگا. امیر المؤمنین کا جس دعا میں واسطہ ہوگا، اسے حاصل خدا کی ذات سے ہر مدعا ہوگا. یہ سنتے ہیں خلیل رب بچے ہیں آگ سے تو پھر، یہ سنتے ہیں خلیل رب بچے ہیں آگ سے تو پھر، یقیناً نام انہوں نے میرے مولا کا لیا ہوگا. یہ سنتے ہیں خلیل رب بچے ہیں آگ سے تو پھر، یقیناً نام انہوں نے میرے مولا کا لیا ہوگا. جو زندہ کر رہا تھا ٹھوکروں سے اپنی مردوں کو،
جو زندہ کر رہا تھا ٹھوکروں سے اپنی مردوں کو، خدائی میں صفات رب کا وہ ایک آئینہ ہوگا، خدائی میں صفات رب کا وہ ایک آئینہ ہوگا۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ خدائی میں صفات رب کا وہ ایک آئینہ ہوگا، سمندر علم حیدر کا ہے گہرا کس قدر عنبر، سمندر علم حیدر کا ہے گہرا کس قدر عنبر، میں کیا ہوں خود رسولوں کو نہیں اس کا پتہ ہوگا، سمندر علم حیدر کا ہے گہرا کس قدر عنبر، میں کیا ہوں خود رسولوں کو نہیں اس کا پتہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اور جو سر ذاکر بھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا عباس مصطفی صاحب سے گزارش ہے جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لا رہے ہیں جناب فرید مصطفیٰ صاحب۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے میں ایک مطلب اور ایک شعر اپنے والد کا مباہلے کے سلسلے میں حاضر کر دوں، اس کے بعد جو ہے چند شعر میں مولا متقیان کی بارگاہ میں ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ عرض کرتا ہوں مباہلہ طہارت نفوس کا پیام ہے، مباہلہ طہارت نفوس کا پیام ہے، او مباہلہ سچ اور جھوٹ کی پرکھ کا نام ہے، مباہلہ سچ اور جھوٹ کی پرکھ کا نام ہے، علی نبی حسن حسین و فاطمہ کے ماں سوا مباہلے کے ذکر میں کہاں کسی کا نام ہے، مباہلے کی محمد وآل محمد یہ قبلہ بالکل نئی منقبت ہے، پہلی بار پڑھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مطلب اور چند شعر ہیں۔ علی کی چاہ اور ان کی ثنا یوں بھی ہے اور یوں بھی، علی کی چاہ اور ان کی ثنا یوں بھی ہے اور یوں بھی، علی کی چاہ اور ان کی ثنا یوں بھی ہے اور یوں بھی، خدا سے عشق اور حمد خدا یوں بھی ہے یوں، خدا سے عشق اور حمد خدا یوں بھی ہے اور یوں بھی، ملے دنیا میں عزت اور عقبیٰ میں ملے جنت، ملے دنیا میں عزت اور عقبیٰ میں ملے جنت، علی کی مدح کرنے کی جزا یوں بھی ہے اور یوں بھی، علی کی مدح کرنے کی جزا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، اس میں کافی ہے کہ سر کہ سرے کوثر ہوائے خلد کھا کر میں نے یہ جانا، سرے کوثر ہوائے خلد کھا کر میں نے یہ جانا، محبوں کے لیے آب و ہوا یوں بھی ہے اور یوں بھی،
سرے کوثر ہوائے خلد کھا کر میں نے یہ جانا، محبوں کے لیے آب و ہوا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ اب دیکھیے یہ بہت جسارت کر کے شعر کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا نا خدا ہے جو نصیری کا خدا ہے وہ، ہمارا نا خدا ہے جو نصیری کا خدا ہے وہ، علی سے منسلک نام خدا یوں بھی ہے، ہمارا نا خدا ہے جو نصیری کا خدا ہے وہ، علی سے منسلک نام خدا۔ ادب ہمارا نا خدا ہے جو نصیری کا خدا ہے وہ، علی سے منسلک نام خدا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ علی اللہ بھی ہے اور علی ذات علی بھی ہے، علی اللہ بھی ہے اور علی ذات علی بھی ہے، علی میرے علی کا مرتبہ یوں بھی ہے، علی اللہ بھی ہے اور علی ذات علی بھی ہے، علی میرے علی کا مرتبہ یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ ایک درود بھیجا حفظات۔ منافق کے لیے دوزخ، محبوں کے لیے جنت، منافق کے لیے دوزخ، محبوں کے لیے جنت، ولایت کا علی کی فیصلہ یوں بھی ہے اور یوں بھی، ولایت کا علی کی فیصلہ یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ یہ قافیہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں کہ علم غازی کا دنیا میں لوائے حمد و قبا میں، علم غازی کا دنیا میں لوائے حمد و قبا میں، میری قسمت میں پرچم کی ہوا یوں بھی ہے اور یوں بھی، علم غازی کا دنیا میں لوائے حمد و قبا میں، علم غازی کا دنیا میں لوائے حمد و قبا میں، میری قسمت میں پرچم کی ہوا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرما دیکھیے قبلہ کہ شفا کی گر یہ ضامن ہے، شفاعت کی ضمانت ہے، شفا کی گر یہ ضامن ہے، شفاعت کی ضمانت ہے، مؤثر سرمہ خاک شفا یوں بھی ہے اور یوں بھی، مؤثر سرمہ شفا کی گر یہ ضامن ہے، شفاعت کی ضمانت ہے، مؤثر سرمہ خاک شفا یوں بھی ہے اور یوں بھی، مقام امتحان بھی اور ان کی ملکیت بھی ہے، حسین ابن علی کی کربلا یوں بھی ہے اور یوں بھی، حسین ابن علی کی کربلا یوں بھی ہے اور یوں بھی، وہ لے مختار بدلا
یا امام عصر آ جائیں، وہ لے مختار بدلا، یا امام عصر آ جائیں، بہر صورت لعینوں کو فنا یوں بھی ہے اور یوں بھی، بہر صورت لعینوں کو فنا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ یہ شعر خاص طریقے سے ملاحظہ فرمائیں، بس ایک لفظ سے شعر بنانے کی کوشش کیے کہ علی کا عشق دل میں اور غم شبیر آنکھوں میں، علی کا عشق دل میں اور غم شبیر آنکھوں میں، ہمارے ساتھ فضل فاطمہ یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ علی کا عشق دل میں اور غم شبیر آنکھوں میں، ہمارے ساتھ فضل فاطمہ یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ عزا خانے میں بیٹھوں یا در شبیر پر ٹھہروں، کہ میرے پاس جنت کا پتہ یوں بھی ہے اور یوں۔ عزا خانے میں بیٹھوں یا در شبیر پر ٹھہروں، کہ میرے پاس جنت کا پتہ یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ رئیس خلد ہوں میں صاحب معراج کا شاعر، رئیس خلد ہوں میں صاحب معراج کا شاعر، مقدر عرش اعظم پر میرا یوں بھی ہے اور یوں بھی، مقدر، بس یہ آخری شعر، مقدر عرش اعظم پر میرا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ زبان لشکری میں منقبت وہ بھی ترنم سے، میرے اشعار میں دوہرا مزہ یوں بھی ہے اور گزارش ہے خطیب صداقت امیر اور محفل کو دعا فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، مولانا وہادینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، صلوات محمد۔ بات ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ قرآن مجید تھی کہ اے میرے رسول پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام ہی نہ دی۔ واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے کوئی ایسا حکم نبی کو دیا تھا
کہ جو ابھی تک نبی نے نہیں پہنچایا تھا اور اسے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہ حکم بھی ایسا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے۔ خداوند عالم بے جا بات نہیں کرتا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ ہم انسانوں کے شر سے بچائیں گے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم ہے کہ جس میں انسان شر کرے گا، یعنی شر کی پوری گنجائش ہے کہ شر ہوگا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ شر ہوگا، ہم آپ کو بچائیں گے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب مانگنا چاہیے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اور کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اللہ ہی سب کو بچانے والا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اپنے بھی کچھ کہنے لگے ہیں کہ ہاں اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے اور آل محمد کو صرف وسیلہ بنا لینا چاہیے، لیکن ہماری ماں نے ہمیں یا علی مدد کہنا سکھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یا علی مدد کا مطلب وسیلہ نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ حضرت علی سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے، اور ہمیں اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں جس سے نبی نے مدد مانگ کے فخر کیا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب جو لوگ اللہ سے ہی مدد مانگنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ مدد کرنے کا وعدہ تو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بچائیں گے، مگر کب بچائیں گے؟ جب آپ اعلان ولایت علی کریں گے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر علی کے وہ بھی بچانے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ میرے خیال سے آپ لوگ ادھر ہی آ جائیے، وہاں دور کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ میں ایسی کوئی خطرناک تو پڑھتا نہیں ہوں، تھوڑا قریب آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں وہاں آپ لوگ بھی آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم بچائیں گے، مگر اس وقت بچائیں گے جب آپ اعلان ولایت علی کریں گے۔ دیکھیے ایک بات غور طلب ہے، ان کا صاحب فلاں جگہ نماز نہ پڑھیے۔ جیسے آپ نے کبھی غور کیا کہ سڑک کے اوپر نماز پڑھنے کے اوپر ہنگامہ ہو رہا ہے، شر پھیلنے کا اندیشہ ہے، میں نے کہا صاحب یہاں نماز کیوں پڑھ لی اور وہاں نماز کیوں پڑھ لی؟ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یا حسین کے مقابلے میں اتنی نماز چیخی کہ اب نماز پڑھنا ہی جرم ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جو ہم شروع سے منع کرتے تھے کہ ہمارے ہاں شارع عام پر نماز نہیں ہے، لیکن لوگ دوسروں کو دیکھ کے وہ شروع ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ہر جگہ پر ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہر ایک کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال نماز، انہوں نے کہا صاحب نماز یہاں نہ پڑھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ جو نماز کے ہمدرد تھے وہ بھی نہیں دکھائی دیں گے کہیں، یا حسین والے تو نظر آئیں گے لیکن نماز والے نظر نہیں آئیں۔ اب ان کا صاحب کیوں نہیں، اب اس میں فتویٰ سامنے آ جائے گا، شریعت سامنے آ جائے گی۔ ان کا صاحب شر کا اندیشہ ہے۔ اس سے دیکھیے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز وہاں نہیں پڑھی جا سکتی جہاں شر کا اندیشہ ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، نماز وہاں نہیں پڑھی جا سکتی کہ جہاں شر کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد شریعت کہتی ہے کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے شر کا اندیشہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شر کا اندیشہ ہو، یعنی گنجائش بھی ہو کہ شر ہو سکتا ہے، وہاں پر وہ عمل نہ کرو۔ یعنی آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے شر ہو سکتا ہے تو لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دو، یہ کھلی بات ہے۔ ہم سے لوگ مجلسوں میں سمجھاتے تھے، یہی شہر لکھنؤ ہے کہ جہاں مجلسوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارے جاتے تھے اور اس کے بعد لوگ کہتے جسے آنا ہوگا وہ آئے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے بھی جواب دیا کہ اب نماز میں بھی جسے آنا ہوگا وہ آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیا بات فرما رہے ہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں شر کا اندیشہ ہو وہاں کے اوپر وہ عمل نہیں کیا جا سکتا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے کلمہ ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے حج ہو، چاہے خانہ کعبہ کا طواف ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر شر کا اندیشہ ہے تو پھر وہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں شریعت روک رہی ہے؟ شریعت کیا ہے؟ کہ شریعت وہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر اللہ روک رہا ہے کہ جہاں شر کا اندیشہ ہو وہ عمل نہ کرنا۔ لیکن ولایت علی کا وہ مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے۔
آپ نے غور فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں اگر شر کا اندیشہ ہو تو عمل نہ کرنا، لیکن ولایت علی وہ مسئلہ ہے کہ اگر شر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جھگڑا ہوتا رہے تو ہوتا رہے، مگر اعلان ولایت علی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یعنی شر کے اندیشے میں ولایت علی کا اعلان نہیں روکا جا سکتا۔ اب یہاں کے اوپر آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے۔ دیکھیے جو شر کرتا ہے وہ شریر کہلاتا ہے، جو شیطانی کرتا ہے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، دیکھیے سب جملے ہیں اور روز مرہ کے، ماشاء اللہ لکھنؤ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھنؤ میں یہ سب جملے عام طور سے ہوتے ہیں۔ ان کا جو فساد کرتا ہے وہ فسادی کہلاتا ہے، تو جو شر کرتا ہے وہ شریر کہلاتا ہے، دیکھیے شریر کہلاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انسان شریر ہوں گے، شریر ہوں گے جو شر پھیلائیں گے، اور جب شر پھیلائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو بچائیں گے۔ کب بچائیں گے؟ جب آپ اعلان ولایت علی کریں گے۔ آپ کیجئے، اگر یہ شر کریں گے تو ہم آپ کو بچائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اعلان کے ساتھ یہ جملہ کہ ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے، تو زبان کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے یا ذہنی طور پر آپ کو کیا درس دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب شر پھیلائیں گے تو اس میں کیا شر ہو سکتا ہے؟ ایک اور طلب ہے کہ کیا شر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب شر یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے پہنچاؤ، اور شر وہ پھیلائے گا جو کہے گا نہ پہنچاؤ۔ آپ نے نہیں غور کیا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ بھائی جو کہے گا نہ پہنچاؤ وہی تو شر ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں صاحب وہی شر ہے، اور جو شر کرے گا وہ شریر کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی کا نہ پہنچانا ضرور قرآن شر ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی قرآن کی اس آیت میں خداوند عالم نے علی ولی اللہ کو روکنے والوں کو شریر کہا ہے، بیان کرنے والوں کو نہیں شریر کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب یہاں کے اوپر آپ غور فرمائیں کہ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا مزمل، لیکن یہاں پر کہا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ دیکھیے جو آپ کو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی چیز نازل کی گئی جو یہاں پہنچا دیے، کس موقع پر۔ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی جو آپ پر اگر ایک ہی چیز نازل کی گئی ہے، بھئی ایک ہی بات نازل کی گئی، تو ہم نے ایک بات آپ سے کہی، مثلا ہمارے احسن صاحب بیٹھے، ان سے ہم نے ایک بات کہی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ کہہ دیجئے، تو یہ فوراً کہہ دیں گے، اس لیے کہ ہم نے ایک ہی بات کہی تھی۔ اور اگر ہم نے ان سے کئی باتیں کہیں اور اس کے بعد ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جو ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو پہلا سوال تو یہی کریں گے کہ بھائی کون سی بات کہہ دیں، اس لیے کہ آپ نے ایک بات تھوڑی کہی ہے، بہت سی کہی ہیں، تو جو بہت سی کہی ہیں تو یہ بھی تو بتائیے کہ کون سی بات پہنچا دیں، بھائی کون سی کہہ دیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا ہاں تو رسول اللہ پر ایک ہی چیز تو نازل نہیں ہوئی تھی، نماز بھی نازل ہوئی، قرآن بھی نازل ہوا، شریعت بھی نازل ہوئی، کلمہ بھی نازل ہوا، روزہ بھی نازل ہوا، حج بھی نازل ہوا، بھئی سبھی کچھ تو رسول اللہ پر نازل ہوا۔ ان کا ہاں صاحب سب نازل ہوا، تو جب سب نازل ہوا، اتنی چیزیں نازل ہوئی تھیں، اب اللہ کہہ رہا ہے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ پہنچا دیجئے۔ دیکھیں وہ پہنچا دیے تو رسول کو پوچھنا تو چاہیے تھا کس موقع پر جو نازل ہوا تھا وہ پہنچائیں، لیکن رسول اللہ نے پوچھا نہیں اور اللہ نے بتایا نہیں۔ دیکھیں اللہ نے بتایا نہیں، رسول نے پوچھا نہیں، تو جب نہیں پوچھا اور یوں ہی سمجھ گئے اور اللہ نے بتایا نہیں، دیکھیے اللہ نے بتایا نہیں، تو اس سے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ایک ہی چیز نازل ہوئی تھی، ایک ہی چیز اللہ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ تو اب ایک ہی اگر شے نازل ہوئی تھی تو یہ سب باقی سب کیا ہے؟ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزیں، کلمہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور نماز ہے، اور روزہ ہے، حج ہے، اور زکوٰۃ ہے، یہ سب تھی تمہید۔ فرمایا یہ تھی تمہید، اور نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کے پانی سے انسان کے ذہن کی بنجر زمین کو سینچ سینچ کے ہموار کیا جا رہا تھا کہ جب غدیر میں ولایت علی کا پودا اس ذہن پر لگایا جائے تو اس کی بنجریت کی وجہ سے وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں
ایک اور صلوات بھیجتا ہے. ایک ہی چیز نازل ہوئی تھی کہ پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا. اچھا یہاں پر بھی دیکھیے لفظ رب آیا ہے, رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جب رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو رسول کا رب کون ہے؟ تو ان کا صاحب رسول کا رب کون ہے؟ بھائی اللہ رب ہے, اور کون ہے؟ آپ اور کر رہے ہیں کہ اللہ رب ہے. اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. تو اب یہ رب ہے کون؟ تو ان کا اللہ ہے, اور کون ہے اللہ کے علاوہ؟ دیکھیے اللہ کے لیے آیا ہے لفظ رب الارباب, وہ ہے ربوں کا رب. ہم نے غور کر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ ہے ربوں کا رب, اور ربوں کا رب اسی وقت ممکن ہے کہ جب اور بھی رب ہوں. جب تک اور بھی رب نہ ہوں گے اس وقت تک ربوں کا رب ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو وہ تو ربوں کا رب ہے, تو جب ربوں کا رب ہے تو اب رسول کا رب کون ہے؟ غور طلب ہے کہ رسول کا رب کون ہے. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے عرض کر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ بھی نماز میں پڑھتے ہیں اے میرے رب, اے میرے پالنے والے, ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے یہ بچپنے میں ہمارے رب رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچپنے میں ہمارے رب رہے. کسے کہا گیا؟ کہ ہمارے والدین کو کہا گیا. تو ہمارے ماں باپ ہمارے رب, آپ کے والدین آپ کے رب ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ماں باپ کو بھی رب کہا گیا ہے. ماں باپ کو رب کیوں کہا گیا ہے؟ کہ ماں باپ کو رب اس لیے کہا گیا ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو, اور چونکہ باپ اور ماں بچے کو پالتے ہیں لہٰذا وہ اس کے رب ہوئے. تو ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ بھائی جو جسے پالتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے. جو جسے پالتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے. ایک انجینئر صاحب کو اگر کسی نے پالا ہے تو وہ انجینئر صاحب کا رب ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کو کسی نے پالا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کا رب ہے. ایک شاعر کو کسی نے پالا ہے تو وہ شاعر کا رب ہے. اور ایک خطیب کو کسی نے پالا ہے تو وہ خطیب کا رب ہے. بھائی رب ہے, جتوں کو پالے گا اتوں کا رب ہوگا, بھائی اتنوں کا وہ رب کہلائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت نماز میں پڑھنا مستحب ہے, اور رسول کی شان یہ ہے کہ کوئی مستحب بھی ان سے قضا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی یہ آیت پڑھتے تھے. دیکھیے رسول بھی یہ آیت پڑھتے تھے. تو جب رسول نماز میں یہ آیت پڑھتے تھے تو وہ بھی یہی کہتے تھے ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے یہ بچپنے میں ہمارے رب رہے. تو اب رسول کسے رب کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جس نے رسول کو پالا. بھئی جس نے رسول کو پالا وہ رسول کا رب ہے. تو کس نے پالا؟ کہا جناب ابو طالب نے پالا. تو اب رسول کے تو دو رب ہو گئے, ایک اللہ ہے ایک ابو طالب ہے. ایک اللہ ہے ایک ابو طالب ہے. تو اس لیے کہ جو رسول نے فرمایا ہے وہ حرف آخر ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیت سامنے کی دلیل ہے. تو جب رسول نے کہا تو ابو طالب نے پالا. جب ابو طالب نے پالا تو پالنے کی نسبت سے جناب ابو طالب بھی رب ہیں. کس کے؟ کہا رسول کے. تو اب دو رب ہو گئے. جب دو رب ہو گئے تو اب قرآن کی آیت پڑھیے, پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. تو یہاں پہ تو رب کو بھی تو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا کہ اس رب سے جو ملا یا اس رب سے جو ملا. ہم نے غور کیا بھائی اس رب سے ملا یا اس رب سے ملا. اب ظاہر سی بات ہے یہ اللہ نے بتایا نہیں, نبی نے پوچھا نہیں. اب اگر رسول اللہ اس رب کے بھیجے ہوئے سے پہنچا دیں تو اس رب کے ساتھ ناانصافی ہو جائے, اور جو اس رب سے ملا ہے وہ اگر پہنچا دیں تو اس رب کے ساتھ ناانصافی ہو جائے. رسول عادل ہیں. دیکھیے رسول عادل ہیں. آپ غور کر رہے ہیں رسول عادل ہیں. یہاں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی. وہ بھی رب ہے, ابو طالب بھی رب ہے. لہذا رسول اللہ نے ایسے کا انتخاب کیا جو ادھر سے بھی ملا ادھر سے بھی ملا, ادھر سے بھی ملا ادھر سے ملا. اس لیے کہ دونوں باتیں ایک ساتھ نبی نے پہنچائیں. ہاتھوں پر علی کو اٹھا لیا, زبان سے من کن تو مولا سنا دیا. اب آپ غور فرمایا کہ جو اس رب سے ملا تھا وہ نبی کی زبان پہ تھا, اور جو اس رب سے ملا تھا وہ نبی کے ہاتھوں پہ. صلوات بھیج دیں محمد اور الحمدللہ غدیر ہماری جان ہے,
اور ہماری پہچان ہے، یہ غدیر ہی ہماری پہچان۔ اب یہ کہ لوگ نہ جانے کیوں چلنے لگے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی آپ غور کریں کہ بھائی غدیر میں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور اللہ نے کہی کہ آج کے دن کفر مایوس ہو گیا، اور مایوسی موت ہی پہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ غدیر کے دن بھی کوئی مرا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات بھیج دیں محمد تو غدیر سے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے، غدیر سے ہی ہمیں دین ملتا ہے، غدیر سے ہی ہمیں مذہب ملتا ہے۔ دیکھیے غدیر بھی دوہرا کام کرتا ہے، جیسا ابھی فرید صاحب نے کہا یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی غدیر کا وہ دن ہے جو زندگی بھی بانٹتا ہے، موت بھی بانٹتا ہے، خوش بھی کر دیتا ہے، رلا بھی دیتا ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد یہ شان ہے مولا کائنات، خدا کی قسم یہ شان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان میں وہ صاحب ہیں، وہ کیا جواد نقوی صاحب، کچھ ایسا ہی نام ہے ان کا، اور بڑے چوڑے سے چہرے کے مرہب لگتے ہیں بالکل۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حضرت علی سے زندگی ملتی ہے، کیا شعرا بیان کیا کرتے ہیں علی سے زندگی ملتی ہے۔ اما علی سے ہی زندگی ملتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتی۔ علی سے زندگی تو ملتی ہے مگر ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ ہمارے لیے علی کا آنا زندگی بن جاتا ہے۔ اب یہ کہ آپ کے لیے موت بن جائے تو اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ سدھار لیجئے تو آپ کو بھی زندگی مل جائے۔ لیکن میں اس پہ زیادہ کوئی بحث وحث تو کرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ ایسے لوگ تو نہ جانے کتنے گھومتے رہے اور کتنے آئے اور مر کے چلے گئے، لیکن یہ کہ علی کا نام ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے روز اول چمک رہا ہے۔ اب یہ کہ صاحب حضرت علی علیہ السلام ان کا علی ہماری زندگی ہے، علی ہماری جان ہے، علی ہی ہماری پہچان۔ دیکھیے ایک بات بالکل صاف صاف سمجھ لیجئے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں ان کا صاحب کردار سنوارئیے۔ آپ سے بہتر نہ جانے کتنے لوگ ایسے پڑے ہوں گے جو آپ سے بہتر کردار رکھتے ہیں، برا نہ مانیے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کا ہاں صاحب بالکل ہوں گے۔ تو کردار سے تو پہچان نہیں ہو پائے گی۔ اب نماز کا اگر مسئلہ ہے تو مسلمانوں کے 72 فرقوں میں صرف نماز ہی نماز ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، بس وہی رہ گئی۔ اس لیے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دین کے نام پر صرف نماز رہ جائے گی، اور ہر جگہ نماز نماز نماز۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نماز کی کسی کونے سے مخالفت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ غور کیجیے گا کہ نماز کی کسی کونے سے مخالفت نہیں ہوتی۔ اسٹیکر بھی چل رہے ہیں اور تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور بیان بھی ہو رہا ہے، اور ذرا سی بات ہے کہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کی نماز ہے، اللہ کی نماز ہے، اول نماز ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے۔ نماز کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، اور عزاداری کی سب مخالفت کرتے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجیے گا جب میں عرض کر رہا ہوں، عزاداری کی سب مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان مخالفت کرنے والوں کو یہی شکوہ رہتا ہے کہ نماز میں لوگ نہیں آتے ہیں، عزاداری میں سب پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یا تو ٹھیک سے آپ اس کی تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یا نماز کو حسین سے ٹکرا دیا ہے دشمنی میں، لہٰذا یہ کام ہوتا ہے۔ اب یہ کہ امام حسین علیہ السلام ہیں یا آل محمد کا گھرانہ ہے، اس سے بہتر کوئی گھرانہ کائنات میں ہے نہیں۔ دیکھیے اس سے بہتر کوئی گھرانہ کائنات میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہر موقع پر یہی گھرانہ سامنے آیا ہے۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اعلان ولایت علی ہو گیا، اس کے بعد اور آگے بڑھیے۔ اب یہ مباہلے کا بھی معاملہ ہے، تھوڑا سا یہ بھی بیان ہو جائے۔ مباہلے میں نصارہ نجران آئے، رسول اللہ سے بحث ہوئی۔ ایک صاحب کے ساتھ گئے تھے تو ریشمی لباس وباس پہن کے گئے تھے، رسول اللہ نے جواب سلام نہیں دیا، اور پھر سلمان فارسی انہیں لے کے مولا علی کے پاس آئے، اور جب یہ وایا علی گئے تب رسول اللہ نے سلام بھی دیا اور بٹھایا بھی، اور بات شروع ہوئی، گفتگو ہوئی، اور زبردست گفتگو ہوئی، بحث ہوتی رہی بہت دیر تک۔ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کہا کہ پھر سب سے پہلا حق تو حضرت آدم کو ہے،
اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کو اللہ کیوں نہیں بیٹا مانتے ہو؟ خیر وہ بحث ہوتی رہی ہے، چلتا رہا، لیکن یہ کسی طرح ماننے پر تیار نہیں تھے۔ آپ تاریخ پڑھیے گا، آخر میں اللہ نے سورہ توحید نازل کیا، قل هو اللہ احد، یہ سورہ نازل ہوا۔ اب جب یہ سورہ نازل ہوا تو رسول اللہ نے یہ سورہ سنایا، اور جب سنایا تو انہی نے اس کا بھی انکار کر دیا، اور جب انہی نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تب اللہ کا حکم آیا کہ اے رسول بس اب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ یہی عورتوں ہی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں کے اوپر ترجمہ بیٹی ہوگا، اس لیے کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹی ہونا چاہیے، اور قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ تو ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں انہی نے جب ترجمہ کیا ہے تو یہاں پر یہی ترجمہ کیا ہے کہ رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں۔ اب یہ کہ مسلمان یہاں بیٹی کا ترجمہ نہ کر کے عورت کہتے ہیں، عورت اس لیے کہتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اگر بیٹی کہہ دیا تو رسول تو ایک ہی بیٹی کو لے گئے، تو باقی بیٹیوں کا کیا ہوگا جو انہی نے بنا رکھی ہیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد، آپ غور فرما رہے ہیں۔ تو یہ سورہ نازل ہوا، اب انہوں نے کہا بس اب ہو گیا، بس بہت ہو گیا، اب یہ کہ مل کے جھوٹوں پر لعنت کریں۔ دیکھیے جھوٹوں پر لعنت کریں، یعنی سب کچھ ہو چکا، بحث ہو چکی، اب کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سیدھے میدان میں لعنت کرنے کے لیے آ جاؤ۔ آپ نے غور کیا کہ پہلے خوب سمجھایا، خوب بحث ہوئی، لیکن جب سورہ توحید کے مخالف ہو گئے تب اللہ نے کہا کہ بس اب لعنت کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آپ کی مثال سورہ توحید جیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو سمجھایا جا سکتا ہے مگر سورہ توحید کے مخالف کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ ویسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے، تو اب بات سمجھ میں آ گئی، جیسے سورہ توحید کے مخالف پر لعنت کی جاتی ہے، سمجھایا نہیں جاتا، ویسے ہی علی کے بھی مخالف پر لعنت کی جائے گی، سمجھایا نہیں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب مولا کائنات، ظاہر سی بات ایک بات ہے کہ یہاں پر اور غور طلب، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور لوگ بہت جلدی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ لے کے آتے ہیں۔ یہ نصارہ نجران جو آئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصارہ نجران کی طرف سے جہلا آئے تھے یا علماء آئے تھے؟ دیکھیے غور طلب ہے کہ بھئی رسول اللہ سے بحث کرنے جو آئے تھے وہ نصارہ نجران کے علماء تھے یا جہلا تھے؟ تو انہوں نے کہا جاہل ہوگا تو بحث کہاں کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ علماء ہوں گے، تو جب علماء ہوں گے تو نصارہ نجران کے علماء کیا کہلاتے ہیں؟ تو ان کا راہب کہلاتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، راہب کہلاتے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیے مباہلے والی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ راہب شادی نہیں کرتے، اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ جب شادی نہیں کرتے تو پھر ان کے بیٹے کہاں اور بیٹیاں کہاں؟ بھائی بیٹے کہاں اور بیٹیاں کہاں؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب یہ بات تو ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ نے مثلاً ایک ایسے آدمی کو ایک کارڈ دیا شادی کا، اس پر لکھا وتھ فیملی، اور اس کی بیچارے کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ تو چڑھانا ہی ہوا۔ ہر آدمی آپ سے کہے گا کہ آپ کو نہیں معلوم اس کی شادی نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کو لے کے آنا، بیوی بچوں کہاں سے لائے گا؟ بھئی کہاں سے لائے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ جانتا تھا کہ راہب شادی نہیں کرتے، تو جب شادی نہیں کرتے تو ان کے بیٹے بھی نہیں ہوتے، بیٹیاں بھی نہیں ہوتی، زوجہ بھی نہیں ہوتی، اب اللہ کیسے کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ؟ کہاں سے لائیں؟ بھائی وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ راہب ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادیاں کرتے ہیں، دیکھیے شادیاں کرتے ہیں
اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. اب جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے راہب کو 7 بیٹے کیسے عطا کر دیے، اس لیے کہ راہب تو شادی ہی نہیں کرتا. اب اگر شادی ہی نہیں کرتا تو اللہ کیوں بیٹوں کو منگوا رہا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد. مباہلے کا میدان. اب بس آخری بات آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے کہ بہت دھیرے دھیرے بہت اطمینان سے، میرے خیال سے اتنی دیر لگی ہوگی مباہلے میں بھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک ہم پر یہ اعتراض ہے کہ صاحب یہ جلوس کیا ہے؟ رسول کی زندگی میں جلوس نہیں ملتا. رسول اللہ نے کبھی جلوس نہیں نکالا. دیکھیے رسول اللہ نے کبھی جلوس نہیں نکالا. ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیے جلوس کسے کہتے ہیں، کیسے جلوس بنتا؟ اس میں کم سے کم جو مقدار ہوتی ہے آدمیوں کی وہ کتنی ہونا چاہیے؟ 5 آدمی. 5 آدمی ہیں اگر 5 آدمی تو وہ جلوس مان لیا جائے گا. دفعہ 144 جو ٹوٹتی ہے 5 میں ٹوٹتی ہے. 5 سے کم ہے تو چلے جائیے. اگر 5 ہو گئے تو پھر وہ جلوس کہلائے گا. دیکھیے پھر وہ جلوس کہلائے گا. اب لوگ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے جلوس نہیں اٹھایا. میدان مباہلہ میں رسول اللہ 5 ہی افراد کو تو لے کے گئے. خود رسول اللہ تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، شہزادی تھیں، مولا علی تھے. 5 آدمی تھے. جب 5 تھے تو دفعہ 144 تو ٹوٹ گئی، اور جب 144 ٹوٹ گئی تو پھر جلوس ہو گیا. بھائی جلوس ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول کی زندگی میں تو جلوس نہیں ملتا، جلوس نہیں ملتا، تو اگر وہی جلوس ہم اٹھانے لگیں جو رسول کی زندگی میں ملتا ہے تب آپ زیادہ پریشان ہوں گے. اس لیے کہ یہ جو جلوس جا رہا تھا یہ لعنت کرنے کے لیے جا رہا تھا. بھائی یہ جلوس لعنت کرنے کے لیے جا رہا تھا. اب آپ نے غور فرمایا رسول اللہ کی زندگی میں جلوس اعظم ملے نہ ملے لیکن جلوس تبرہ شریف ضرور ملے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ ضرور ملتا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اب یہاں کے اوپر مباہلے میں یہ پنجتن پاک پہنچے اور نصارہ نجران نے فوراً کہا کہ آج ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا. دیکھیے پہلے ہی وہ کہہ چکے تھے کہ اگر رسول ایک بھی صحابی کو لے کے آ جائیں تو مباہلہ کر لینا، ہم جیتیں گے. اور اگر صرف اپنے اہل بیت کو لے کے آئیں تو ہرگز مباہلہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے لیکن صحابی اور آل میں فرق جانتے تھے. جو لوگ اتنا ڈنکا پیٹے ہوئے ہیں اصحاب کا وہ یہ سمجھ لیں کہ بھائی نصارہ نجران نے بھی تو تمہیں اپنے برابر کا نہیں سمجھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اپنے آپ کو آل محمد کے برابر کا نہیں سمجھا. اس لیے کہ آج ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. اور یہ کہہ کہ ہٹ گئے. دیکھیے ہٹ گئے. جب ہٹ گئے تو لعنت سے بچ گئے. دیکھیے لعنت سے بچ گئے. اسی دن معاملہ ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا صاحب لعنت سے بچ گئے. دیکھیے ایک بات یہاں پر غور طلب ہے. یہ سب کے سب جو آئے تھے مل کے وہ رسول کو جھٹلانے آئے تھے. یہی تو بیان ہوتا ہے ان کا صاحب رسول کو جھٹلانے کا. رسول کے جھٹلانے کے لیے مسلمانوں نے کہا کہ حارث پر جو پتھر گرا وہ ولایت علی کے انکار کی وجہ سے نہیں گرا بلکہ رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے گرا. تو اگر رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے گرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ سیرت ہے کہ جو رسول کو جھٹلاتا ہے اس پر وہ پتھر پھینکتا ہے. یہی تو مطلب ہے نا. تو اب جو رسول کو جھٹلائے، جہاں جھٹلائے، جب جھٹلائے، پتھر آنا چاہیے. بھائی پتھر آنا چاہیے. یہی تو کہہ رہے ہیں ان کا ولایت علی کا مسئلہ نہیں تھا. ہم تو بحث ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے ولایت کا مسئلہ نہیں تھا، رسالت ہی کا مسئلہ تھا. چلیے تو رسالت کا انکار کیا، رسول کو جھٹلایا، اس لیے آسمان سے پتھر گرا. تو ایک نے جھٹلایا تو پتھر مار دیا. اور نصارہ نجران اتنے مل کے جھٹلانے آئے تھے تو بارش ہونا چاہیے تھی.
بارش ہونا چاہیے تھی پتھروں کی، سب طرح سے پتھر گرتے اور سب ختم ہو جاتے، اسی وقت معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہ سب تو لعنت والنت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جیسے ہی جھٹلایا ویسے ہی پتھر آنا چاہیے تھا، کہ پتھر نہیں آئے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اکیلا پا کے حارث کو مار لیا، وہاں سوچا اتنے ہیں کون منہ لگے، فرمانے تو کیا وہ مجمع سے ڈر گیا؟ ان کا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، وہ کہاں ڈرنے والا، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ تو اگر رسول کو جھٹلانے ہی کا مسئلہ تھا تو جیسے پتھر وہاں آیا تھا ویسے یہاں بھی آنا چاہیے تھا، یہاں تو نہیں آئے۔ تو جب یہاں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھٹلانے کا معاملہ نہیں تھا، کچھ اور معاملہ تھا، کچھ اور مسئلہ تھا۔ اب وہ کیا مسئلہ تھا؟ تو دونوں کے جملے دیکھیے۔ حارث نے کہا آپ نے نماز کے لیے کہا، ہم نے نماز پڑھی، روزے کے لیے کہا، روزہ رکھا، اب آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر حاکم بنا دیا، یہ نہیں مانیں گے۔ انکار عظمت اہل بیت، ہر چیز کا اقرار ہے لیکن عظمت اہل بیت کا انکار ہے۔ نصارہ نجران کا جملہ کیا ہے؟ دیکھیے آئے تھے اپنے دین پر واپس چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آئیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھے لیتے ہیں، بات ختم کیجیے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ جمعہ تو صلوات پڑھے محمد والے تو بل یہ سب کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار عظمت اہل بیت۔ دیکھیے مسلمان نہیں ہوئے، اپنے دین پر آئے اور اپنے دین پر چلے گئے، لیکن عظمت اہل بیت کا اقرار کر لیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ حارث نے انکار عظمت اہل بیت کیا تو پتھر نازل ہوا، اور نصارہ نجران نے اقرار عظمت اہل بیت کیا تو آتا ہوا عذاب بھی واپس چلا گیا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ جو اقرار عظمت اہل بیت کرتا ہے اس پر آتا ہوا عذاب واپس چلا جاتا ہے، جو انکار عظمت اہل بیت کرتا ہے عذاب وہیں نازل ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس آئیے دعا کریں کہ خداوند عالم حضرت پنجتن پاک اور مولا غدیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں اور حاضرین محفل کے اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، ہمارے کاشف اظہر صاحب کے بھی دلی مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔